تم صبر کرو میں نہیں کروں گا، تم صبر کرو میں نہیں کروں گا۔ یہ بات میں سیریس میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ آپ نے ٹائٹل پہ کیا پڑھا؟ تم صبر کرو میں نہیں کروں گا۔ یہ اس بات سے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں، آپ دھیان سے سنیں۔ انشاءاللہ ایک واقعہ، ایک لطیفہ میں آپ کو سناؤں گا، اور اس لطیفہ کے اندر کیا مزہ ہے اور اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، انشاءاللہ پوری ڈیٹیلز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ دیکھتے جائیں، پوری ویڈیو دیکھیں، بالکل بھی ویڈیو کو بالکل بیچ میں مت چھوڑ کے جائیں۔ چلو شروع کر لیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک تاجر تھا جو اپنے ملک سے تجارت کے لیے بہت دور گیا تھا۔ وہاں وہ تجارت کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک منشی رہتا تھا، اور اس منشی پر اس کو بہت اعتماد تھا، بہت ہی زیادہ اعتماد تھا، اور اس منشی کو وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ تجارت کے معاملے میں سیٹھ بہت ماہر تھا۔ 2-3 سال کی تجارت میں سیٹھ نے بہت کامیابی حاصل کرنی، یعنی اس کی دکان اچھی چلنے لگی، اور پھر وہ اس تجارت کے اندر ماہر بھی تھا۔ شہر کے بیچ بیچ میں دکان لے رکھی تھی، اور اچھے پیمانے پر چلتی تھی، بہت ہی زیادہ چلتی تھی۔ جو سیٹھ صاحب کا منشی تھا وہ دکان کو 8 بجے کھولا کرتا تھا، اور جو چٹھی آتی تھی دکان پر، یعنی جو ڈاک آتی تھی، وہ 10 بجے آتی تھی، اور سیٹھ صاحب دکان پر 11 بجے آتے تھے۔ یعنی جو چٹھی ہوتی تھی وہ 10 بجے آتی تھی۔ چٹھی مطلب پہلے زمانے میں جو ڈاک آتی تھی، اب تو خیر بہت آسانیاں ہو گئیں کیونکہ ای میل وغیرہ بہت سارے انٹرنیٹ کے سسٹم چل چکے ہیں۔ پہلے چٹھیاں آتی تھی، ڈاک آتے تھے، تو ڈاک آتی تھی 10 بجے، اور سیٹھ صاحب آتے تھے دکان پر 11 بجے۔ ایک روز ڈاک آئی، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا، اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اس ڈاک کے اندر کیا لکھا ہوا تھا خط کے اندر؟ کہ آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ منشی نے دیکھا، منشی خاموش بیٹھ گئے، اداس بیٹھ گئے۔ اب سیٹھ صاحب آئے دکان پر، کیونکہ سیٹھ صاحب 11 بجے دکان پر آتے تھے۔ منشی صاحب کو دیکھا کہ منشی صاحب اداس بیٹھے ہیں، تو سیٹھ صاحب آئے۔ سیٹھ نے پوچھا، ارے منشی اداس کیوں بیٹھے ہو؟ بات کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ آپ اداس کیوں؟ تو منشی جی نے کہا، جی لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ سیٹھ صاحب نے تسلی دی۔ سیٹھ صاحب نے کہا، ارے بھائی کیا بات ہے، اللہ کا مال ہے، جب چاہے وہ لے لے، اللہ کی امانت ہے، جب چاہے وہ لے لے، آپ صبر کیجئے، آپ بالکل مت روئیے، بس اپنے بچے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ بچہ ہے، اور جب بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو والدین کو صبر کرنا چاہیے، تو آپ بالکل مایوس مت ہوں، بالکل بھی آپ غم مت لائیں، بالکل بھی اداس نہ ہوں۔ تو اس طریقے سے سیٹھ صاحب اس کو تسلی دینے لگے۔ آپ سنیں آگے کیا ہوا۔ سیٹھ صاحب جب خوب سمجھا چکے، منشی کو خوب سمجھا چکے، تو منشی نے کہا، سیٹھ صاحب میرے لڑکے کا انتقال نہیں ہوا، آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا ہے، آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا ہے، میرے لڑکے کا انتقال نہیں ہوا۔ سیٹھ صاحب نے کہا، ارے یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے میرے لڑکے کا انتقال ہوا ہے، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ ابھی تم کیا کہہ رہے تھے، اب کیا کہہ دیا تم نے؟ سیٹھ صاحب چونک گئے، رونے لگے، اپنے آپ کو پیٹنے لگے، یعنی سینہ مار مار کے رونے لگے۔ تو سیٹھ صاحب رونے لگے، دہاڑنے لگے، زور زور سے رونے لگے، سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگے۔ تو دوستو اس واقعہ سے آپ کو کیا سبق ملا؟ آپ ہمیں بتائیے۔ دیکھیے، اس واقعہ سے ہمیں سبق ملا کہ اس وقت میں، اس زمانے میں عوام اور خواص کا یہی حال ہے، عوام اور خواص کا یہی حال ہے کہ دوسروں کو خوب نصیحتیں کرتے ہیں، خوب وعظ کرتے ہیں، لیکن جب اپنا وقت آتا ہے، عمل کا وقت آتا ہے، تو بھاگ لیتے ہیں۔ تو یہ حال ہے اس وقت میں۔ اس لیے آدمی کو خود عمل کرنا چاہیے، پھر دوسروں کو آمادہ کرنا چاہیے۔ پہلے خود مضبوط ہو، پھر دوسروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ تو عمل کرتے نہیں ہیں، اور دوسروں کو نصیحتوں سے آنٹ دیتے ہیں، اس سے عمل کرواتے ہیں، لیکن خود ہم عامل نہیں ہیں۔ پہلے ہم کو عمل کرنا چاہیے، پھر دوسروں کو دعوت دینی چاہیے، جو ایک طرح کا نفاق ہے۔ جی ہاں، نفاق ہے، اور قرآن کریم میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے۔ کیا ہے؟ کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ یعنی خود عمل نہیں کرتے، دوسروں پر عمل کراتے ہیں۔
خود واعظ یعنی دوسروں کو واعظ سناتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس واقعے سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر ہم کسی کو کوئی اگر نصیحت کر رہے ہیں تو پہلے اس پر ہم خود آمدہ ہوں، خود عمل کریں اس پر۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔